یہ جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں کی سسکیاں آہو بکا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، عقیدہ توحید کا درس پڑھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مانگنا ہے صرف رب سے مانگنا ہے، رب العالمین سے مانگی جانے والی دعا توحید ہے، رب العالمین کے علاوہ سے مانگی جانے والی دعا شرک ہے۔ ان درباروں، ان قبروں، ان مزاروں، ان چوکٹوں کو پکڑ کر کے نیا پار کرانے کے خواب دیکھنا شرک ہے، اور ان درباروں سے اپنی زندگیوں کو گندی کرنا شرک ہے، ان درباروں سے اپنی زندگیوں کو پاک و صاف رکھنا توحید ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ برکتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے قول، اس کی زبان کی برکت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حرف پڑھتا ہے، 10 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔
اور اپنی زبان سے رب العالمین کی رضا کا کوئی کلمہ بولتا ہے تو جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور انسان کے عمل کی برکت یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھ کر کے 50 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھ کر پورا سال حالت صوم میں رہنے کے اجر و ثواب سے سرفراز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے، اس دانے کے عوض اللہ تعالیٰ 70 دانے بلکہ 700 دانے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے زیادہ بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ سارے نوازشیں، یہ سارے انعامات رب العالمین کے اس امت کے لیے ہے۔ اور میں اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ دن بڑے ہی قیمتی دن ہے۔ یہ عشرہ ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے یہ میرے اور آپ کے لیے رب العالمین کی جانب سے انمول تحفہ ہے۔ ان ایام کے ابتدائی 10 دنوں کے کچھ دن گزر چکے ہیں، کچھ دن باقی ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑے قیمتی دن ہے۔ یہ جو ایام ہے، یہ جو دن ہے، یہ بہت ہی خیر و برکت والے دن ہے۔ ان دنوں میں نیکیاں کمانے کے متعدد مواقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی اہمیت کو والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی کہہ کر کے ان دنوں کے مقام کو بہت اونچا کر دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان دنوں میں کیے جانے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ اور ان دنوں کی اہمیت کو نبی علیہ السلام نے ان الفاظ میں اجاگر کی ہے، واضح کیا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ تو اسی کے پیش نظر جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے وہ عنوان ہے عشرہ ذو الحجہ رب العالمین کی جانب سے عظیم نعمت۔ اس عنوان کے تحت 3 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور ان 3 باتوں کے تحت کچھ اور باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور یہ پہلی بات ہے۔ اور یہ میدان عرفات میں جمع ہوئے لوگ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، لرزتے ہاتھوں اور کپ کپاتے ہونٹوں کے ذریعے سے رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور میدان عرفات میں جمع ہوئے لوگوں کے اندر ایک ہی جذبہ، ایک ہی تڑپ، ایک ہی ولولہ دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ جو ولولہ ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ صرف عقیدہ توحید کا ہے۔ پورے عالم اسلام میں رب کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو دین ہے بہت ہی عظیم دین ہے، اس کی شان، اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ رب العالمین اس دن، عرفہ کے دن کے وقت آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ اور یہ جو میدان عرفات میں جمع ہوئے لوگ ہیں ان پر فخر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ما من یوم اکثر من ان یعطی اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء، اخرجہ مسلم۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عرفہ کے دن سے زیادہ رب العالمین جہنم سے کسی اور دن آزادی عطا نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے اور ان میدان عرفات میں جمع ہوئے لوگوں کے ذریعے اپنے فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں عرفہ کے دن لوگوں کی آہ و بکا کو دیکھا، لوگوں کے گڑ گڑانے کو دیکھا تو فضیل بن عیاض نے لوگوں سے کہا، لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر یہ لوگ اسی حالت میں گڑ گڑاتے ہوئے کسی ایسے آدمی کے پاس جائے اور اس آدمی سے دانک کہتے ہیں درہم کے چھٹے حصے کو، وہ اس آدمی سے مانگے تو کیا وہ آدمی ان کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر رب العالمین کے پاس ہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث سے، ایک قول سے یہی بات مجھے اور آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ رب العالمین کا اور یہ جو بندے کا کنیکٹ ہے رب العالمین سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین کو دنیا کے ان جھوٹے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین دنیا میں جو یہ لوگ جھوٹے وسیلے لے کر کے رب سے مانگ رہے ہیں، ان جھوٹے وسیلوں کا محتاج رب العالمین نہیں ہے۔ یہ جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں کی سسکیاں، آہو بکا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، عقیدہ توحید کا درس پڑھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مانگنا ہے صرف رب سے مانگنا ہے۔ رب العالمین سے مانگی جانے والی دعا توحید ہے، رب العالمین کے علاوہ سے مانگی جانے والی دعا شرک ہے۔ ان درباروں، ان قبروں، ان مزاروں، ان چوکٹوں کو پکڑ کر کے نیا پار کرانے کے خواب دیکھنا شرک ہے، اور ان درباروں سے اپنی زندگیوں کو گندی کرنا شرک ہے۔ ان درباروں سے اپنی زندگیوں کو پاک و صاف رکھنا توحید ہے۔ یہی سبق، یہی پیغام یہ عرفات کا دن مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، آگے چلیے، اس توحید کو آج یہاں پر سیکھ کر کے ہی جانا ہے۔ میرے بھائیوں، دعاؤں میں جو سب سے اہم اور افضل ترین دعا ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں اس دن بہت ہی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کیا بات ہے، وہ کیا دعا ہے، اور یہ دعا ہر کسی کی زبان پر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو عرفہ کے دن کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس دعا کے الفاظ میں توحید کی کیسی جامعیت پائی جا رہی ہے، کیسا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ہی ذات معبود برحق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی عبادت کا لائق ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کا پیغام اپنی امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ اللہ، تیری ہی بادشاہت ہے، تیرے ہی لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس دعا کی عظمت اتنی کیوں ہے؟ آج آپ کو سوچنا پڑے گا اور شرک سے برأت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اس دعا کی عظمت اتنی اس لیے ہے کہ اس دعا میں عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس روئے زمین پر رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب چیز اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، وہ اہل توحید ہے۔ اور سب سے زیادہ اس روئے زمین پر اگر کسی چیز سے رب العالمین نفرت کرتا ہے تو وہ شرک ہے، وہ اہل شرک ہے،
بدعت ہے، اہل بدعت ہے۔ یہ کلمہ دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اسی کلمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کیا، اور یہ جو کلمہ ہے، یہ جو دعا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہے۔ اور وہ حجاج کرام جو حج کو جاتے ہیں وہ بھی لائق ستائش ہے، تعریف کے لائق ہے، لیکن کب؟ جب وہ حج کو جا کر آنے کے بعد اپنی زندگیوں کو توحید کے آئینے میں گزارے۔ ورنہ آپ دیکھیں، یہ کلمہ تو لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان پر توحید کا رنگ رچا ہوا نہیں ہے، وہ صبغۃ اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ عرفہ کی دعا سے، یہ عرفہ کے دن سے یہی سبق مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے کہ میں اور آپ صبغۃ اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جائے، عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جب ہم رب العالمین کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو یاد رکھیں، میرے اور آپ کا حال بھی ہمارے اسلاف کی طرح ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہوگا۔ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت و قوت بھی انہیں اپنی طرف مرعوب نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا کی بڑی سی بڑی دولت، سلطنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خلاف حق اپنی طرف جھکا نہیں سکتی تھی۔ یہ طاقت، یہ پاور صحابہ کرام کو کیسے ملا؟ اسی عقیدہ توحید کے ذریعے سے ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی عقیدہ توحید کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکالیف، پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو طائف کے پتھر یاد نہیں آتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عقیدہ توحید کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے، اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہیں اسی عقیدہ توحید پر مضبوطیت کے ساتھ جمے رہنا ہے، اور رب العالمین کے اس فرمان کی عملی تصویر بننا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تمہارا جو معبود برحق ہے وہ صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، تمہیں اسی طرف سیدھے ہو جانا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں اسی کی طرف قائم دائم ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا ہے، اور اپنی گناہوں کی بخشش طلبی اسی سے کرنی ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ یہ پہلا پیغام تھا، پہلی بات تھی، اور اسی بات کے متعلق ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ عرفہ کے دن غیر حجاج کرام کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا ہے، اور یہ صوم جو ہے، یہ جو روزہ ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بہت ہی بڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں عرفہ کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ویسے تو ہماری پوری زندگیاں گناہوں میں لت پت ہو چکی ہے، اگر اس روزے کو رکھ کر کے ہم صغیرہ گناہوں کی معافی تلافی رب العالمین سے نہیں کرتے ہیں تو ہم سے بڑا مجرم کوئی ہے؟ اس روزے کا خصوصی کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دیتا ہوں، عرفہ کے دن کے متعلق بہت سارے لوگوں کو اختلاط ہوتا ہے، وہ بڑی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھے عرفہ کے روزے کو بھی جن دنوں کا تعلق چاند سے ہے، ان دنوں کو چاند کو دیکھ کر کے ہی روزہ رکھنا ہے۔ ہماری ملک کی رؤیت کا، ہلال کا، چاند کا اعتبار ہوگا، اسی ملک، اسی رؤیت کا اعتبار کرتے ہوئے ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ ہر ملک کی، تمام ممالک کی جو رؤیت ہے، ہلال ہے، وہ ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھے، کیونکہ نصوص شریعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر ملک کی جو رؤیت ہے وہی قابل قبول ہے اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اس دن یعنی
9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ بات غور سے سنیں، بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مکمل کر دیا ہے، اور اس دین کا، دین اسلام کا مکمل ہو جانا یہ اس امت کے لیے رب العالمین کی جانب سے بہت ہی عظیم عطیہ ہے۔ اس دین اسلام کے مکمل ہو جانے سے اہل دین جو دین پر چلتے ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے واضح اور صحیح راستے کی نشاندہی ہوتی ہے، اور جو لوگ حق کے متلاشی ہے، بے باکی، بے خوفی، بہادری اور دلیری پن کے ساتھ اس دین اسلام کے مکمل ہونے کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، وہی حقیقی معنوں میں، غور سے سنیں، وہی حقیقی معنوں میں اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث ہے۔ یہ بات میں یہاں پر ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اگر اس کائنات میں اہل الحدیث واحد گروہ ایسا ہے جو دین اسلام میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، رب نے اس دن کو مکمل کیا ہے تو وہ اس دن کو مکمل مان کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی حقیقی تصویر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عزوا علیہا بالنواجذ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے، چمکدار ہے، واضح ہے، اور اس دین سے میری وفات کے بعد وہی اختلاف، وہی روگردانی کرے گا، وہی انحراف کرے گا جو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ منہجیت کا پیغام اس حدیث کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، اور حقیقی گروہ کی نشاندہی اس فرمان سے کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم میرے بعد بہت سارا اختلاف دیکھو گے، لوگ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ پریشان ہونے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے منہج کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے تو تمہیں کیا کرنا ہے، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں کی جڑوں سے پکڑنا ہے۔ اگر تم نبی علیہ السلام کی سنت کو پکڑو گے، سلف صالحین کے راستے پر چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے دین اسلام کے مکمل ہونے کو قبول کیا ہے۔ بھائیوں، اس دین اسلام کو مکمل مان کر قبول کرنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو فتح ملتی ہے۔ یہ جو بدعت پرست ہے، یہ جو مشرکین ہے، ان کے چور دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس دین کو مکمل مان کر قبول کرنے کی بجائے اس میں خیانت کی، اپنی من مانی کی، اپنی مطلب کی چیزیں نکال کر کے امت اسلام کے سامنے پیش کیا ہے، اور امت اسلام کے بھولے بھالے دماغوں کو غلط راستے پر استعمال کیا ہے، اور کیا ہے غلط تعلیمات پیش کر کے اپنی دکانوں کو خوب مرچ مسالہ لگا کر سجا کر کے امت کو گمراہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن بڑا ہی دردناک حشر ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بھائیوں، اس دین اسلام کو مکمل مانیں گے تو اختلاف ختم ہو جائیں گے، اختلافات کا دروازہ بند ہو جائے گا، اہل ایمان کو قوت، طاقت ملے گی، اور یہ جو منافقین ہیں ذلت پستی کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ اور دین اسلام کو مکمل ماننے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو نفس امارہ ہے،
شیطان لعین ہے، اور یہ جو انسان کے طرح طرح کی غلط خواہشات، نادر خواہشات ہے، اس پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ انسان کا جو نفس ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ 3 خصلتیں ایسی ہے اگر وہ آدمی کے اندر جمع ہو جائے گی تو وہ ایمان کی مٹاس کو محسوس کرے گا۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسری خصلت، وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور تیسری خصلت، وہ کفر میں جانے کو ایسا ہی برا جانے جیسا آگ میں جانے کو برا جانے۔ اب پہلی خصلت پر اگر بات کریں گے تو آپ مجھے بتائیے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے نزدیک سب سے بڑھ کر کے ہے؟ نہیں۔ ہم ائمہ، پیر، بزرگ، اولیاء، یہ کرامتیں، ان ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتے ہیں، اور جب آپ ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دے رہے ہو تو آپ کیسے ایمان کی مٹاس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایمان کی مٹاس کو چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر کے کسی اور کی محبت آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان ملت، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم آخری امت ہے، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ہدایت، خیر خواہی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مکمل کرنے والی کتاب ہے، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ میں اور آپ جس دین پر چل رہے ہیں اس دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ پر مکمل کر دیا ہے، لیکن ہمارے یہ دعوے یقین کمزور ہے۔ ہم اپنے آپ کو آخری امت مان کر اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے ہر خیر اور شر کو کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اپنے دعووں میں سچے ہیں، مجھے اور آپ کو اس بات کو مان کر کے بدعات، خرافات، غلط رسم و رواج کا رد کرنا ہوگا، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ طاقت آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو حقیقی اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث مان رہے ہیں تو آپ کو معاشرے میں پائے جانے والے تمام قسم کی غلط بدعات، رسومات، خرافات کا رد کرنا ہوگا، انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ رب العالمین نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو، وہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور حق دے کر کے بھیجا ہے تاکہ دیگر تمام مذاہب پر غالب ہو جائے، اور یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوارا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ، جہاد، ہجرت اور شب و روز کی محنت سے رب العالمین کی دھرتی پر رب العالمین کے دین کو جاری و ساری فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر اضافی چیزوں کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اس دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی تمام نعمتوں کو تم پر نچاور کر دیا ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات مختصراً کہتا ہوں، میرے بھائیوں، اس عشرے کے 10ویں دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ جو دن ہے بہت ہی عظیم دن ہے، اور اس دن کو یوم الاضحیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان چوپائیوں کو، جانوروں کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب ڈھونڈتے ہیں، اور کائنات میں دنیا کے چپے چپے میں
جانوروں کو ذبح کر کے مسلمان دین اسلام، شعائر اسلام کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے جو انہیں دے رکھے ہیں، اور سمجھ لو کہ تمہارا معبود جو ہے وہ حقیقی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہے تنہا ہے، تم اسی کے مطیع فرمان ہو جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ میرے بھائیوں، اس عید قربان کے ذریعے سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عید قربان کے ذریعے سے ان آستانوں پر، ان قبوں پر، ان مزاروں پر یا مشرکانہ چیزوں کو جو انجام دیتے ہیں ان لوگوں کا رد کر رہا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ آپ مشرکین کو خبر دیں جو بتوں کو پوجتے ہیں اور بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام میں ان کا مخالف ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ بتانا یہی مقصود ہے، عبادت جب خالص اللہ کے لیے ہوگی تو تمام قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہی انجام دینی ہوگی، اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ اور آج کے مشرکین کی طرح کفار مکہ بھی بتوں کو پوجتے تھے، ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور آج کی طرح ہمارا مشرک پریشان ہوگا غمی میں خوشی میں تو جانوروں کو لے جا کر کے آستانوں پر، درباروں پر ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لعن اللہ من ذبح لی، جو جانوروں کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک آخری بات میرے بھائیوں، عید قربان کے موقع پر بہت ہی بے ہضمی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں، یہ جو عید قربان کا مقصد ہے اس سے ہٹ کر کے کسی اور گڑھے میں جا کر کے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے تو مشرک کی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جس طرح سے قربانی کے لیے جانور کا بے عیب اور دو دانتا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے قربانی کی قبولیت کے لیے آدمی کا متقی ہونا ضروری ہے۔ حابل نے قابل کی قربانی جب قبول نہیں ہوئی تو اس سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جتنے بھی کام آپ انجام دیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے انجام دیں، شریعت سے باہر جائیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی اور آپ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی آپ کے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے، اور آخرت میں آپ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔